ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کل بسنت کا تہوار 3 روزہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، وہ اختتام پذیر ہوا۔ اب جو اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا امام بارگاہ میں جمعہ نماز کے دوران دھماکہ، اس کے بعد حکومتی سطح پر جتنی تقریبات تھی وہ منسوخ کر دی گئی تھی۔ البتہ جو عوام کی جانب سے بسنت منانے کا سلسلہ ہم نے دیکھا وہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ جو کل احتجاج کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے اور ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا گیا تھا، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس جس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ تھی اور حمایت میں تھی۔ وہ احتجاج مکمل طور پہ ہم نے دیکھا کہ ناکام دکھائی دیا، ایون کہ ڈیرہ اسماعیل خان، مانسیرہ، اس کے علاوہ ایبٹ آباد کی فوٹیجز ہمارے پاس ہمارے رپورٹرز بھیجتے رہے جو کہ ہم نے دیکھی کہ وہاں مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، ایون کہ پشاور کے مین بازار تک کھلے ہوئے، اور بعض جگہوں پر کارکنان تحریک انصاف کے جو دکانیں بند کروانے کی کوشش کر رہے تھے ان سے تاجروں کی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی زد و کوب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئٹہ وہ واحد شہر پاکستان کا بتایا جا رہا ہے جس کی 70% دکانیں بند دکھائی دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئٹہ میں یہ احتجاج کامیاب ہوا، البتہ دیگر شہروں میں احتجاجی تحریک بظاہر ناکام دکھائی دی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا تحریک انصاف جو کہا جا رہا ہے کہ اب کسی احتجاج کی پوزیشن میں نہیں رہی، اسٹریٹ پاور نہیں رہی، اور بہت سارے سوالات ہیں۔ بلحاظ علی ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں KPK کے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو یہ تھا ان کی معلومات کے مطابق کہ سہیل آفریدی اس احتجاج کے اندر نظر نہیں آئے جس نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا تھا۔ پھر اہم قیادت جو تھی وہ بھی گمسم رہی، سامنے نہیں آئی۔ محمود خان اچکزئی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے خاموش رہنے کے لیے کہا، رپورٹر کو اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ خود کیوں اس احتجاج میں یا کسی ریلی میں شامل نہیں ہیں۔ نصرت واحد صاحبہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نصرت صاحبہ، آپسی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ احتجاج کامیاب نہیں ہو سکا، یا ہم اسے اس طرح لیں کہ کسی لحاظ علی صاحب جو سینئر صحافی ہمیں بتا رہے تھے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو مرکزی قیادت نہ صرف بلکہ سہیل آفریدی بھی اس احتجاج میں نظر نہیں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا۔ میرے خیال میں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ احتجاج کسی ریلی کا یا کسی اور چیز کا نہیں تھا، یہ پہیہ جام ہڑتال تھی، اور اس میں لوگوں نے دکانیں بند کرنی تھیں اپنی، اور پہیہ جام سے مراد پہیہ جام جو کمرشل ہوتی ہیں، جس طرح کی بسیں چل رہی ہوتی ہیں یا باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی ہڑتال تھی، اور اس میں یہ لوگ کم از کم 98% کامیاب ہوئے۔ سندھ کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں، انٹیریئر سندھ سارا کا سارا بند تھا، ایون کراچی سارا کا سارا بند تھا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کا آپ نے خود بتا دیا بند تھا۔ ایون لاہور میں، لاہور جو سنڈے کی صبح کو جو ناشتے کا رش ہوتا ہے، وہ ناشتے کا رش ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ ناشتے کی دکانیں بند تھیں ساری۔ وہاں پہ سب سے زیادہ سنڈے کی مارننگ انجوائے کی جاتی ہے اور لوگ باہر نکل کے آتے ہیں، اور بہت زیادہ وہاں پہ نصرت بھائی صاحب، ہو سکتا ہے میرا یہ سوال تھوڑا سا تلخ ہو، بھارت میں یہ بات نہیں کرا کہ کامیاب ہوا، وہ تو ہم نے دیکھ لیا ناکام ہوا، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ تحریک ناکام نہیں انصاف ہوا، کا بالکل احتجاج ناکام ناکام نہیں ہو ہوا۔ گیا۔ یہ اس کی آپ غلط کہہ وجوہات رہے کیا ہیں، تھی؟ ناکام نہیں ہوا۔ آپ سے اختلافات تھے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو مرکزی قیادت آئی نہیں، کارکنان تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے KPK میں، پھر وہ واپس لوٹ گئے؟ دیکھیں، رات کو ہم نے مشر بردار جلوس نکالنے تھے، اس کے بارے میں جو بھی مختلف علاقوں میں ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہے کراچی میں، پھر اس کے علاوہ میں نے لاہور میں دیکھا، میں نے اسلام آباد میں دیکھا، لوگ نکلے ہیں مشر بردار اس میں۔ اب قیادت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ قیادت ایکچولی اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بہت اندر ہی اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ان کے علاج کے لیے یا ان کی بیگم صاحبہ کی رہائی کے لیے یا باقی جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں جو قید ہیں 5-4 سال سے، ان کی رہائی کے لیے وہ میرے خیال میں نیگوسیشن چل رہی ہے۔ مجھے آئی ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ اٹ، لیکن یہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ جرنلسٹ کے منہ سے میں سن رہی ہوں کہ یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آگے چل رہی ہے بات چیت۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ ابھی آپ نہ نکلیں، ابھی آپ بات نہ کریں، لیکن جو مجھے ذاتی طور پہ پتہ چلا ہے وہ یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کسی لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اس کو اس حساب سے اگنور کیا کہ اس میں کوئی ہمیں لیڈرشپ چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہ تو عوام سے ایک اپیل تھی کہ آپ لوگ پہیہ جام ہڑتال کریں، اور اس میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکی ہوں 98% کامیاب ہوا ہے۔ لاہور جیسا شہر جہاں پہ لوگ
एक्चुअली नाश्ते को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस नॉर्मल डेज़ में कर रहे होते हैं। तो ये तो बसंत के दिन थे और बसंत की वो चीज़ें थी, उसके बावजूद नाश्ते की दुकानें टोटल बंद थी। बार-बार दिखाया गया है कि देखिए नाश्ते की जो दुकानें वो बंद हैं। लोगों ने जान के बंद किया हुआ था अपने आप को खुद। सिंध में जैसे कोई मैं आपको बता रही हूँ कमर्शियल वो नहीं थी ट्रांसपोर्ट नहीं थी कि हैदराबाद में लोग खड़े हैं कराची आना है उनको लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसें नहीं है, लोकल बसें नहीं है, कोचेज़ नहीं है, सिर्फ़ कल थ्रू आउट कंटेनर्स चल रहे हैं। इतने इतने कंटेनर्स थे जो जाते हुए इधर से पंजाब जा रहे हैं और वापस कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतना सड़कों को ब्लॉक किया हुआ था जगह जगह। कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग मूव नहीं कर सकते थे जो अपनी प्राइवेट कार्स में जा रहे थे। तो जहां तक आपकी बात है कि नाकामी हुई है तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कामयाब कोई एक शहर इवन के केपी के जहां हुकूमत मौजूद है, किसी एक शहर की मार्केट भी 50% तक भी बंद नहीं दिखाई दी। हर शहर से, मानसेरा से, एबटाबाद से, संडे को पेशावर से, वैसे ही बंद स्वात होती से, है। हमारे पास हमारे रिपोर्टर से बाकायदा वीडियोस भेजी हैं, मैंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे शेयर भी किए हैं। मामूल की के होंगी मुताबिक सब आपने कुछ चल बिल्कुल रहा है, और उन्होंने ट्रैफिक भेजी तो भी है होंगी। ही, इस दुकानें भी एक खुली हुई इलाके हैं के और अंदर बाज़ जगह लोग पे दुकानें खोल ज़बरदस्ती लेते हैं बंद अपनी कराने की दुकानें। कोशिश की गई, तो वहां भी तसादुम हुआ। नहीं, वो कोई एक आधी कोई है जिसकी वीडियो आई है इस टाइप की, वरना इस तरह नहीं है। मीरपुर खास में शायद हमारे कोई जिस तरह का ओहदेदार है जिसने कोई इस टाइप की कोशिश की लेकिन बाद में उसने माफ़ी माँगी। तो इस तरह की चीज़ नहीं है। हम लोग वैसे भी कोई चीज़ फ़ोर्स से नहीं करवाते, हम एमकेएम नहीं है। हम कभी भी कोई चीज़ किसी भी सूरत में फ़ोर्स से नहीं करवा रहे होते। हम सिर्फ़ एक सजेशन देते हैं कि क्या आपको वाक़ई अपने वोट ज़ाया होने का दुःख है कि नहीं है? तो लोगों ने उसका बिल्कुल पॉज़िटिव जवाब दिया है। इसमें किसी लीडरशिप की एज़ सच ज़रूरत नहीं थी कि वो आते और उनको लीड करते और उनको बताते। वो काफ़ी दिनों से कन्विंसिंग चल रही थी, लोग जा रहे थे पम्फलेट दे रहे थे, बता रहे थे कि आपके जो हक को खाया गया है, जिस तरह आपके हक को लेके दूसरों को हुकूमत दे दी गई है, तो इसके खिलाफ हम निकलना चाहते हैं। तो क्या आप लोग पहिया जाम हड़ताल करेंगे? तो लोगों ने उसका बिल्कुल पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया है। इस तरह की बात के जी वो लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया या लोगों ने उसको एप्रिशिएट नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं है। इवन क्वेटा जैसी जगह पे जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि क्वेटा के लोग इस तरह कर रहे होंगे, उन्होंने क्वेटा में तक अपनी 50 सारी से दुकानें 60% मार्केट बंद मिली है। लेकिन मेरा सवाल ये है यहाँ पे, चूंकि आपने कहा है कि सोहेल अफरीदी किसी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने बैरिस्टर गौहर साहब का बयान देखा है, तमाम वेबसाइट्स पे मौजूद है न्यूज़ की। वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो जेल में है, उनका ये कहना है कि अब जो इस्लामाबाद की तरफ हम चढ़ाई करते थे, ऐसा दोबारा नहीं दोहराना। तो फिर ये लॉन्ग मार्च कहाँ लेके जाएंगे, जो आपकी मालूमात के मुताबिक सोहेल अफरीदी जिसकी तैयारी कर रहे हैं? देखें ये इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये वाली बात की है कि इस्लामाबाद नहीं आना, क्योंकि इस्लामाबाद में फिर ये गोलियाँ खोल देते हैं और हमारे छोटे-छोटे बच्चों को ये जान से मार देते हैं। तो आपने नारे सुने होंगे कि हर चौक डी चौक, यानी अब अपने-अपने शहरों में एहतजाज होगा और जो भी लॉन्ग मार्च का प्लान होगा उसमें इस्लामाबाद नहीं आना होगा बल्कि कहीं और पे कोई और अपना स्टेशन रखेंगे जहाँ पे पहुँच के वो अगर सब लोगों ने इकट्ठा होना है तो। नंबर 1 तो इस तरह की कोई प्लानिंग थी ही नहीं पहले कि इकट्ठे हो रहे होंगे सब। यही था कि अपने-अपने शहरों में जिस तरह बार-बार नारे लगते हैं कि हर चौक डी चौक, बिल्कुल इसी तरह का था कि हम लोग जो भी कोशिश होगी उसको अपने-अपने इलाकों में उसको प्रोटेस्ट इस तरह किया जाए कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उस तक वो हमारी कॉल पहुँच जाए। हम ये चाहते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हुई है। लिहाज अली साहब भी यही कह रहे थे, अभी हमारे साथ मौजूद थे। वो ये दावा कर रहे थे कि अगले 10 रमज़ान से पहले पहले सोहेल अफरीदी की बानी पीटीआई से इम्कान मौजूद है कि मुलाकात करवा दी जाएगी। डिपेंड करता है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर केपी के हुकूमत अमल दरामद करती है और इसके बदले वो ऑपरेशन के हवाले से उसके खिलाफ बयान नहीं देंगे, वो किसी किस्म की रोड ब्लॉक, सड़कें ब्लॉक या एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। तो इसका मतलब है ये खुशाइंद है अगर हुकूमत और अपोजिशन, जो केपीके में तो हुकूमत है लेकिन ओवरऑल आपकी अपोजिशन में अंडरस्टैंडिंग कोई हो जाए और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो ये मुल्क के लिए अच्छा होगा, या आप समझते हैं कि इससे नजरिया जो है या जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का वो डैमेज होगा? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा होगा क्योंकि देखें जो ड्रोन हमले हो रहे हैं या दूसरे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके अवाम खिलाफ है। अच्छा, ड्रोन पहले ये हमला होता पिछले था कि 2-3 सालों में कोई नहीं हुआ अभी तक, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हुआ, शायद आपकी मालूमात क्या में। क्या चीज़? ड्रोन हमला नहीं, ये जो हो रहा है इस वक़्त क्या हो रहा था?
ابھی مجھے بتائیے اس سے پہلے جو ڈرون ہی جا رہے تھے نا، یا بیٹھ کے کوئی گولیوں سے مار رہے تھے ان کو، کہ کس جس کو میں کون اتنا مار رہا زیادہ تھا؟ یہ کیا کولیٹرل کیا آپ ڈیمیج ہو کہنا رہا چاہ تھا رہی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا. جو ہماری آرمی وہاں جا کے ایک اپنا چاہ رہی تھی کہ ایک مشن اپنا کمپلیٹ کر لے، جو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کیا لفظ لوگوں نے استعمال کیا ہے، دہشت گردوں کے لیے ان کو مارا جائے، تو اس کے لیے کیا ہو رہا تھا؟ تو اگر ان یہ لوگوں دہشت گردوں کو وہاں سے مار رہی ہے نکالنے سے پہلے پاکستان کی ریاست، پاکستان لوگ، کی فوج، تو اس پہ اعتراض کیا ہے تحریک انصاف کو؟ آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ مریں؟ جو سب سے زیادہ ہمارا اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ یہ والی چیز نہ کی جائے، یہ ڈرون حملے نہ کیے جائیں، یہ اس گولیاں لیے نہ ماری لوگ جائیں، نہ مرے کیونکہ تو اس میں انخلا کیا گیا ہے نا، عوام وہاں مرتی ہے، سے اس میں انخلا عوام کروانے کی مرتی ہے، کوشش یہی ہے کہ عام ڈیمیج لوگوں ہوتا کو ہے، نقصان نہ ہو. جس میں مائیں مرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مرتے ہیں، دہشت گرد کوئی ایک مرتا ہوگا، 20 جو ہے سویلین مرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے خلاف تھے. پچھلے ایک آپ کو سال میں یاد کوئی ہوگا خان سیولین صاحب بے کی قصور حکومت کو مارا کیا گیا ہے کسی چیز میں بھی نہیں تھے، پولیس یا لیکن فوج اس کے وقت بھی ہاتھوں؟ انہوں آپ نے کو نام ڈرون پتہ ہے اس کا؟ مخالفت کی تھی امریکہ کے. کوئی سیولین پولیس یا فوج کے ہاتھوں مارا گیا ہو پچھلے ایک سال میں ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے دوران، آپ کے علم میں ہے؟ اب میں آپ کو کیا نام دکھاؤں گی، بتاؤں گی؟ آپ کو نہیں پتا کتنا زیادہ ہوا ہے کے پی میں؟ تبھی تو ان لوگوں کو نکالا ہے وہاں سے کہ آپ لوگ نکلے، نہیں تو یہ حملے ہوں گے آپ کے اوپر اور آپ لوگ مر جائیں گے. اگر وہ تو سیفٹی وہ کے لیے، برف پہ جا اگر کے اس کو باہر آپ بیٹھ کی گئے بات، سارے. چلے آپ کی بات کو ہم درست مان لیتے ہیں کہ وہاں سے انخلا، تو انخلا اگر جانیں بچ رہی ہیں سیولینز کی تو اچھی بات نہیں ہے؟ جانیں نہیں بچ رہی، انخلا سے بچے مر رہے ہیں برف میں، انخلا سے خواتین مر رہی ہیں برف میں، نہیں، جو چھتری لے کے چار پلاسٹک کے. ارب روپے تو اس کے لیے مختص کیا نا سہیل آفریدی نے. اوہو، یہ تو ابھی ہوا ہے نا، اتنے عرصے سے جو شور مچا رہے تھے اس وقت تو نہیں ہوا تھا، ان کے نکلنے کے اس بعد وقت ہوا ہے یہ، کہ اس وقت تو کوئی واپس جائیں اور آپریشن جا ہوا کے ہی وہاں نہیں پہ نا. بیٹھے. کیا؟ اس وقت تو آپریشن ہی نہیں ہوا. آپریشن کی اگر اب ضرورت پڑ رہی ہے اور انخلا ہو رہا ہے. اس سے پہلے ڈرون حملے ہوئے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ مرے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں اور جوان، بوڑھے، ہر یہ قسم کے کس نے لوگ کیے تھے فوج میں ڈرون حملے؟ ایک یا دو مرتا ہے دہشت گرد اور 15 ہمارے اپنے لوگ مر جاتے ہیں. کس لیے مخالفت ہو رہی تھی؟ اسی لیے ہو رہی تھی. پھر ان کو ڈرایا گیا یہ کہ کب آپ یہاں ہوئے سے ہیں نکلے، محترمہ؟ آپ اور حملہ کوئی کریں گے، ایک جگہ آپ بتا لوگ دے مر مجھے جائیں جہاں گے. ڈرون حملہ ہوا ہو. کون سے شہر میں ہوا ہے؟ سوات میں ہوا ہے، بنیر میں ہوا ہے، ڈی اے خان میں ہوا ہے، لکی مروت میں ہوا ہے، کہیں؟ سوات میں ہوا ہے، بنیر میں ہوا ہے. آپ کو پتا ہے بنیر میں کتنا زیادہ ہوا ہے؟ جس کے ڈرون حملے. لیے سہیل آفریدی وہاں پہ گئے بھی تھے، خود گئے تھے. اس کے بعد جا کے ان سارے وہ لوگ جو اس طرف آ رہے تھے ان کو پھر گلے مل کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو اور واپس یہ بھیجنے ڈرون کی حملے بات آپ کی کہہ رہے ہے. ہیں کہ پاکستانی حکومت کروا رہی ہے؟ میں نے بالکل یہ لفظ نہیں استعمال کیا. کون کر رہا ہے یہ میں یہ؟ نے بالکل لفظ استعمال کیا. میں کہہ رہی ہوں جو یہ کام ہو رہا ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس لیے وہ آپریشن بند ہوئے ہیں. اچھا، اب حکومت خود بھی ریلائز کر جو رہی لوگ یہ نظریہ ہے. رکھتے ہیں نصرت واحد صاحبہ کہ وہ اسلام آباد آتے ہیں، ایک مسجد میں نماز جمعہ کے درمیان خودکش حملہ کرتے ہیں، 40 تقریباً 4 درجن لوگ بتائے جا رہے ہیں اس میں شہید ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. میں نے بالکل نہیں کہا یہ میں نے بالکل نہیں کہا. ایک آدمی جو جیکٹ پہن کے افغانستان سے چلتا ہے، اللہ جانے کہاں سے گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچتا ہے، کہاں ہے ہماری انٹیلیجنس؟ اور اس کے بعد شناختی کارڈ، وہ خود اڑ گیا، اس کا شناختی کارڈ مل گیا اور صرف وہ اس کا گولڈن پارٹ جہاں پہ کچھ اس کا ڈیٹا مل سکتا تھا وہ جل گیا. تو یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے وہ بندہ؟ اور وہ وہاں پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں اور لاہور میں بستی ہو رہی ہے جی، ڈانس اور گانے ہو رہے ہیں اور حکومت کس کی ہے؟ کس طرح نصرت واحد صاحبہ واحد آپ کی ہے قسم نا؟ کی چیزیں ہو رہی ہیں. نصرت واحد صاحبہ KPK میں حکومت آپ کی ہے نا؟ پھر تو KPK سے وہ شخص چلا ہے اسلام آباد کے لیے، تو اس میں جتنی وفاقی حکومت ذمہ دار ہے کہ اسے چیک نہیں کیا گیا. KPK کے بھی 10-12 ضلع تو کراس کر کے آیا ہے نا وہ. جتنے بھی ضلع کراس کیا ہے، انٹیلیجنس کہاں ہے ان کی؟ KPK کے پولیس کہاں کی ہیں چیک ان کے پوسٹیں آرمی موجود کے ہیں. جو لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں پہ ان کو اس کو اتنا ریلیکس کیا گیا کہ وہ چلتا پھرتا جیکٹ پہن کے چلتا ہوا چلا آ گیا یہاں پہ اور آ کے اس سے حملہ کر دیا اور اس کے بعد ان کو فوراً اس کے شناختی کارڈ مل گیا. شناختی کارڈ وہ مل جاتا ہے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں کیونکہ جسم کا 4 کلو جو بتایا جا رہا ہے، جل گیا پورا کا پورا، شناختی کارڈ مل گیا. بھائی واہ، کیا نہیں، اس کا بات کرتے چہرہ ہیں بھی آپ. بچ گیا ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے. یہاں پہ آپ کے 40 سے زیادہ بندے مر گئے
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں کس طرح بسنت منائی جا رہی ہے, کس قسم کے گانے, کس قسم کے بسنت سرکار نہیں منا رہی نا ہنس رہے ہیں, نصرت بھائی صاحبہ, گا رہے ہیں, حکومت ڈانس نے کر رہے ہیں. تقریبات منسوخ کر دیا. اب کوئی سویلین اپنے تئیں بسنت کوئی منا رہا ہے تو اس کو روکیں بھی کیا؟ منسوخ نہیں ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا تھا کہ منسوخ ہو گیا, اس کے بعد اگلے دن کہا کہ صرف مریم صفدر نے اپنی چیزیں جو ہے منسوخ کی ہیں, باقی اسی طرح پسند چلے گی. ہاں تو سرکار کس کی ہے؟ مریم صفدر کی ہے, انہوں نے منسوخ کر دیا. اب ان عوام کے کو روک دیں. اپنے ذاتی جو ایونٹس تھے وہ انہوں نے بند کر دیے تھے. چلے آپ بھی پھر احتجاج حمایت کریں, منسوخ آپ کو کر کون دیتے دے جائیں گے زبردستی پیسے؟ جو دکانیں بند کروائی جا رہی تھی. کوئی دکان زبردستی نہیں بند کروائی جا رہی میرے تھی. پاس ویڈیو ہے, میں یہاں ویڈیو چلا ہے, دوں گا, میں آپ کو صرف ایک دکھا دوں ویڈیو گا ہے. ویڈیوز. میں آپ جی کو پرسنل صرف بھیج ایک دوں گا. ویڈیو ہے میرپور خاص کے ایک بندے کی, بس دیٹس آل. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کے یہ پی والے کے کام کے کرتے ہی اندر نہیں ہیں, اپنے جبرن نہیں ہے. بند آپ کروائی کو جا پتہ رہی ہے ہیں آج سلیم دکانیں, خان اور صاحب دکاندار باقاعدہ اس لڑ رہے ہیں ان بڑے سے. پارٹی کو 30 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ جو 911 کریٹ کیا گیا ہے نا پی ٹی آئی کو مارنے کے لیے, پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے, وہ آپ لوگ مر جائیں گے, سب مر جائیں گے, پی ٹی آئی نہیں مرے گی. یہ میں بتا دوں آپ کو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی نصرت واحد صاحبہ, اور تحریک انصاف کے موقف سے آگاہ کر رہی تھی, جو کہ 8 فروری کے احتجاج کی کال دی گئی تھی. اور بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ظاہری طور پہ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ بازار بند نہیں ہوئے. بتایا جا رہا ہے کوئٹہ کے علاوہ تمام پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہ ناکافی. اس کے پیچھے اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں, مختلف تجزیہ کاروں کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں. کسی کا کہنا ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو مرضی قیادت خود نہیں نکلی, تاکہ اس احتجاج کی انڈرسٹینڈنگ جو حکومت سے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بڑا احتجاج نہیں کرے گی تحریک انصاف, آپریشن کے خلاف کے پی کے میں بات نہیں کرے گی, جس کے بعد ممکنہ طور پر, مبینہ طور پر سہیل آفریدی کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.